نبی کو کون دیتا ہے؟ جیسے پارہ نمبر 3 میں بھی ہے، پارہ نمبر 7 میں بھی ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بارے میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. سبحان اللہ. ہم تک کہ حجی باب شاہی کوئی نہیں، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے خدا کے سوا. میں وہی قرآن سامنے رکھ کے لوگ واردات کرتے ہیں نا، مرزا انجینئر بھی کرتا ہے، ہم کسی کو گالی تو نہیں دیتے، قرآن رکھ کے واردات کرتے ہیں نا کہ نبی ولی کچھ نہیں. وہی قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور گھر جا کے کسی مسئلہ کا ترجمہ اٹھائیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. پھر کہے سبحان اللہ. رب نہیں کہہ رہا، یہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا. رب نہیں اپنے بارے میں کہہ رہا، نبی کہہ رہا ہے خود اپنے بارے میں. تو بتاؤ کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں. آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کے مریضوں کو شفا بھی میں دیتا ہوں. میں ابری، میں واحد متکلم کے سیئے اپنی طرف منسوب کر رہے، رب کا نہیں یار کہہ رہے. میں مردے زندہ کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں. کون؟ آواز آئے، بچوں کی آواز آئے، جوانوں کی سارے. 10 سال تو 40 سال کے درمیان جو طبقہ بیٹھا صرف تو ہڈی آواز سننا چاہنا. بزرگ سارے چپ رہو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام. اونچا بولیں، کون کہہ رہا ہے؟ وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں الْمَوْتَى، مردے. تو کوئی کہے، اگر کوئی نبی ولی کہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یہ شرک نہیں بنے گا. بیٹا جی، مولوی جی، اگر شرک ہوتا تو نبی کیا شرک کر رہا ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں. کیسے کرتے ہو؟ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے دی ہوئی اذن اور طاقت سے کرتا ہے. سوچو جو اقصا میں پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں، آئے، اور جو صرف اپنی قوم کے لیے نبی اور رحمت بن کے آئے ہوں، ان کا یہ مقام ہو. اور جس میرے نبی کے پیچھے آدم سے عیسیٰ تک سارے ہاتھ باندھ کے قطار میں انتظار میں کھڑے ہوں، اور مصلی خالی کر کے کہے ہم مقتدی تم امام ہو، آمنہ کے اس لال کا مقام کیا ہوگا؟ کون صدا بلند کرے گا؟ لگاتے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. اونتی آواز آوے نا، لگاتے نعرہ محمد ہمارے. نہیں کچھ نوجوان جب بیٹھے انہوں نے لب حرکت نہیں کی تھی. محمد ہمارے بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں. جس کا ذوق ہے وہ سبحان اللہ کہے، میں کسی کو زبردستی نہیں کہوں گا. بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں. آپ بلوائیں تو راہ کے کنکر بولے، آپ بلوائیں تو اشجار چلے آتے ہیں. لگاتے نعرہ یہی. مجمع کتنا بڑا تھے، آواز چیک کرو ہے. انہوں نے کشمیر تا غزہ بھی آزاد کروانا ہے، آواز دے چیک کرو. میں پہلے آواز تو پتہ چل سی جذبے آنا. لگاتے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی. اور جو مردوں کو زندہ کرے، جن میں جان رب نے ڈالی، مارا رب نے مگر زندہ نبی کرتا ہے.
اور نوجوانوں ذہن کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھو، موت رب نے دی، روح مارا رب نے، پر زندہ رب کے اسی نبی نے کیا بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہر کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے نبی ولی کو اتھارٹی اور پاور بھی میں رب دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، میرا نبی میرے حکم سے زندہ کر دیتا۔ اب توجہ، اللہ حضرات توجہ کیجئے، میں جملے بولوں گا، اپنے مزہ لینا ہے۔ جن مردوں میں جان آئے پھر اسرائیل روح قبض کرے، جو ان کو زندہ کرے اسے روح اللہ کہتے ہیں۔ ابو جال کی کنکریوں، ہاتھوں کے میں کنکریاں، میرا نبی محمد رسول اللہ اشارہ کرے، بے جان کنکریاں بول پڑے۔ خشک تنا کھجور کا بخاری شریف جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، جس کا دیدار میں بھی کر کے آیا ہوں، میرا نبی اشارہ کرے، بے جان پتھر بھی بولے، ارے جو مردوں میں جان ہو پھر اللہ اسے موت دے، جو بے جان مردوں کو زندہ کرے اسے روح اللہ کہتے ہیں، اور جو بے جان ہو میرے نبی کے اشارے سے بول پڑے، جس کے اشارے سے بے جان پتھر اور تنے بول پڑے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا کس کس کی توجہ ہے جی؟ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کچہری جمی ہے جی، ملکہ بلقیس اس کے باپ دادا یمن کے بادشاہ، اب یہ یمن کی بادشاہ ہے، لیکن قوم ساری سورج کی پوجا میں لگی ہے، خود بھی۔ قصہ لمبا ہے، ہدہد کا سارا واقعہ قرآن میں جو ٹچ دینا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہے وہ مطیع فرمانبردار ہو کے میرے پاس آئے گی، مگر میں ہوں فلسطین شام میں، وہ ہے ملک یمن سبا میں، کہا مجھے اس کا تخت چاہیے۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، مختلف روایات ہیں، لیکن دیکھو جواہرات، قیمتی اشیاء اور چیزوں سے بنا ہوا وہ تخت سبا، ملکہ بلقیس کا تخت، اور احادی مخیجی، بندہ اللہ احادی مخیجی نبی ولی کچھ نہیں، میں کہا چلیا قرآن پڑھ، اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کو اتنی حکومت دی، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں کی بولیاں، جس پرندے کو حکم دے، جس جن کو جو آرڈر کرے جی، تخت کو حکم کرتے ہیں، چل ہوا میں، ہوا کو کہتے ہیں تخت یہاں لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں، ہم قرآن کی آیات دکھانے کے لیے تیار ہیں، تک نہ اس نبی نے حکومت تے اختیار تے پاور۔ آج کا انسان لاکھوں ٹن وزنی لوہا جہازوں کی صورت میں آسمانوں پہ اڑاتا ہے، یا آپ کے آج کے سائنسدان کی پاور ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کی پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں تخت چاہیے، جنات بھی بیٹھے ہیں، اولیاء بھی، آپ کے اصحاب بھی، مسلمان بھی، جن بھی، انسان بھی، چرند پرند، میلہ لگا ہے جیسے آج حنفیہ رضویہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ دیوانے مستانے کوئی پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، ویڈیو دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں خواجہ صاحب یہ فجر کی نماز سے پہلے تو سحری چڑھ جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، میں نے کہا یہ عاشق ہے، آ جاتے ہیں۔ تو میلہ لگا تھا تو پوچھا بھئی تخت چاہیے مجھے ملکہ بلقیس سے پہلے، قال عفر سورہ نمل، ان دل سوال کے ذرا کو سبحان اللہ، کہوں تک کہ حجی بابے شاہی کوئی نہیں، اصل قرآن پڑھ کے تصرف بابے کتنی بڑی شاہر، بولو صحیح سبحان اللہ۔ ان دیکھئے ذرا قال، وہ جن کیا کہتا ہے، ان تقوم من مقامک، آپ کا یہ اجلاس محفل ختم بعد میں ہوگی، تخت پہلے آ جائے۔ اگلی بات پہ توجہ کرنا، اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آگے سے کہتا ہے انی علیہ لقوی امین، سورہ نمل، بولو سبحان اللہ، آیت نمبر 39، آیت نمبر بچوں کتنی ہے؟ 39 نمبر آیت،
اب جن کہتا امانت دار بھی ہوں کبھی بھی ہوں ایک گگرا بھی نہیں ٹوٹے گا، جیسا ہے ویسا ہی، لانا دوسرے ملک سے ہے، بندہ پاکستان میں اور کہے میں امریکہ مکہ مدینہ سے تخت لے آؤں گا، جن ہے اللہ کے نبی کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا، امانت دار بھی ہوں اور کبھی بھی ہوں، اتنی پاور ہے، بیٹھتا آپ کی مجلس میں ہوں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ اب سلیمان محفل 5 منٹ میں ختم کرے، 2 گھنٹوں میں ختم کرے، 5 گھنٹوں میں، پہلے فرمایا بیٹھ جا۔ اچھا سارے توجہ کرنا، ہائے ہائے بڑا خوبصورت جملہ بولنے لگا ہوں، بتاؤ اللہ کے نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے کیا، ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا؟ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کچھ؟ اس دیوار کے باہر کون کھڑا آپ بتا سکتے ہو؟ میرے پیچھے باہر کون کھڑا بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا اس جن سے بھی بڑا پاور رکھنے والا ولی بیٹھا ہے، فرمایا تو بیٹھ جا، سلیمان کو تخت اس سے بھی جلدی چاہیے، کہا کوئی ہے اور؟ تو اب کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آصف بن برخیہ جو وزیر بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، کتاب کا علم رکھنے والے، لوح محفوظ کا علم رکھنے والے، اللہ کا اسم جلالت اسم اعظم کا ورد رکھنے والے، کہتے ہیں میرے آقا، میرے پیغمبر، میرے نبی سلیمان میں لے کے آؤں گا۔ کتنی جلدی لاؤ گے؟ جن کہتا ہے محفل ختم ہونے سے پہلے، ذرا تم بتاؤ، کھڑے ہو گئے مجلس میں، میلہ لگا ہے، جنات دیکھ رہے ہیں، اولیاء دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، صلحاء دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یرتد الیک طرفک، میرے آقا حکم تمہارا ہو، آپ کا غلام ولی اللہ کا تخت لائے گا، آپ پلک جھپکیں، آنکھ بند کریں، آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت قدموں میں پہلے پڑا۔ سبحان اللہ۔ ان یرتد الیک طرفک، اے ولی، اے بابے، بولو سبحان اللہ۔ تخت لے کے آ گئے، اور یہ جو آپ کتابوں گھاڑیوں پر، دروازوں پر، گھروں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہا اللہ نے میری امت میں ایسے ایسے اولیاء رکھے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک سے اتنا بڑا تخت جسے بڑی جماعت مل کر نہ اٹھا سکے، ایک ولی لے کے اللہ کے اذن سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آخری شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، میاں محمد بخش صاحب کا قلم اٹھا اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرے جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی، کھڑے ہو